درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں. اگر میں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ موجود ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ بہت جلدی چیزوں کو سمرائز کر لیتے ہیں، تو اگر میں صحافی حضرات سے ایک کوسچن کروں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک لسٹ بنائیں شارٹ، کہ آپ کو احادیث سے عطر آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں، بہت ساری حدیثوں کا یوں سمجھے میں ایک مجموعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اور آپ غور کرتے جائیں کہ جو جو مجھے دنیا میں چاہیے موت کے وقت ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری تمنا ہے، قیامت کے دن جو میں آسانیاں چاہتا ہوں وہ ذہن میں رکھیے گا اور اب سنتے جائیے. اگر آپ بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ قرضے سے نجات چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں آپ درود پاک پڑھیے. آپ پریشانیوں، مصیبتوں اور ٹینشن سے بچ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ ذلت و رسوائی سے بچے رہیں آپ درود پاک پڑھیے. مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آخری وقت سکرات کے وقت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. قبر میں آپ چاہتے ہیں کہ قبر نور مصطفیٰ سے جگمگا اٹھے تو درود پاک پڑھیے. اور سنیے، محشر کے دن سرکار کے لواء الحمد تلے، ان کے پرچم تلے جمع ہونا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. پل صراط پر ثابت قدمی چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. حوض کوثر پر نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. پیارے آقا کے ساتھ جنت میں داخلہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اور سنیے، دنیا میں خواب میں نبی پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اور مدینے جانا چاہتے ہیں تو بھی درود پاک پڑھیے. اب علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے کتابوں میں پڑھا ہے حدیثوں کو، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جتنے میں نے جملے کہے نا، تقریباً ان تمام جملوں کے پیچھے نبی پاک کی حدیث موجود ہے جس میں انہوں نے درود پاک کی یہ تمام فضائل بیان کیے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ایسا ہے جو بچ گیا ہے دنیا میں مرتے وقت؟ آخرت میں ایسی کون سی خواہش آپ کی باقی ہے جو بچ گئی؟ ساری چیزیں تو پوری ہو گئیں. روزی میں برکت، انسان کیا چاہتا ہے کہ برکت والی روزی ہو، ٹینشن فری لائف ہو، عزتیں بڑھتی رہیں، ذلت سے بچوں، قرضے اور بیماری سے بچوں، ایمان والی موت ملے اور قیامت میں آسانیاں ہوں اور آقا کے ساتھ جنت میں چلے جاؤں. تو اٹ مینز واٹ ایور آئی نیڈ بینگ اے مسلم، مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو کچھ مجھے چاہیے دنیا اور آخرت میں، سبحان اللہ، یہ ایک درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کی برکتوں سے سبھی مل جاتا ہے. مگر پھر بھی انفارچونیٹلی ہم درود پاک نہیں پڑھتے. ہماری زندگی میں بہت ساری چیزوں کے لیے وقت ہے، فضول باتوں کے لیے بڑا وقت ہے، مگر زبان اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہیں کرتی، درود ہم نہیں پڑھتے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ ویسے بھی ایک بڑی ٹف لائف گزارتے ہیں، ٹینشن والی آپ کی لائف ہوتی ہے. بعض اوقات تو لائف بھی، آپ کی زندگی بھی خطرے میں آ جاتی ہے جب آپ اپنے روزگار کے لیے، اپنی ڈیوٹی کے لیے کچھ ایسے مقامات پر بھی جاتے ہیں کہ جہاں پر جناب بڑا ٹینس ماحول ہوتا ہے. تو آپ کو تو زیادہ اپنی زبان درود پاک سے تر رکھنی چاہیے. ایک حدیث صرف سنا دیتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اب میں گھر سے نکلا اور درود پڑھتا ہوا نکلا، میں آفس پہنچا، میں جب موقع ملا درود پڑھ رہا ہوں، میں کسی رپورٹ کرنے جا رہا ہوں تو درود پڑھ رہا ہوں. جب رحمت الہی ساتھ ہوگی تو حفاظت بھی رہے گی، سچ اور حق بولنے کا بھی موقع ملے گا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. بڑے آسان درود پاک ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں بہت تھوڑی دیر میں بہت سارے درود پاک پڑھے جا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی کریں، اور آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.